بخیل کہتے ہیں جو دوسروں پہ خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لے. چائے پلاتے ہوئے جان نکلتی ہے لوگوں کو, مہمان کو کھانے کا پوچھتے ہوئے موت آتی ہے, بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہوئے موت آتی ہے, اور شحیح کہتے ہیں کمبخت اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے موت آتی ہے اس کمبخت کو. یہ ہے کنجوسی کا اعلی مقام کہ پیسہ رکھا ہوا ہے اور اس کو بیچ میں گالی حذف کر دی میں نے جمعے کی وجہ سے اور مسجد کی وجہ سے, اور بے شمار دولت رکھی ہوئی ہے اور اس فل ان دا بلینکس نے اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر رہا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ شحیح. قرآن کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کو اپنی ذات کے بخل سے ہم نے بچا لیا یہ لوگ کامیاب ہیں. تو بخل کسی بھی صورت میں ہو, کنجوسی کسی بھی کنڈیشن میں ہو, اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو خرچ کرتے ہیں دوسروں پہ بھی اور اپنے اوپر بھی. ایسے لوگ اللہ کو کیا ہیں؟ پسند ہیں. یہاں ایک اشکال کا جواب دے کے جو میں 20 دفعہ دے چکا ہوں, لیکن نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں, ان کو اشکال کا جواب دے کے پھر میں اس کو اور تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. میں نے بیان لے کے شروع کیا تھا نا کہ دینداری کا ہمارے ہاں معیار ہی غلط بنایا ہوا ہے لوگوں نے. جو اسلام نے جس کو دینداری کہا ہے لوگ اس کو دینداری نہیں سمجھ رہے ہیں. جس کو اسلام نے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دینداری. اور اس پہ پرکھ رہے ہوتے ہیں, علماء کو بھی, عوام کو بھی, لیڈروں کو بھی, ہر ایک کو اس پہ پرکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں میں ایک اشکال کا جواب دیتا ہوں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیون زدہ کپڑے کیوں پہنتے تھے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چٹائی کیوں تھی جس پہ جب آپ آرام فرماتے تو آپ کے جسد اطہر پہ نشان پڑ جاتے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری کیوں فرماتے تھے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 40 دن چولہا کیوں نہیں جلتا تھا؟ صرف جو اور کھجور پہ گزارا کیوں تھا؟ بھائی ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں اپنے اوپر خرچ نہ کرنا یہ اچھی صفت نہیں ہے بلکہ یہ بے انتہا بری صفت ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر نبی نے اپنے اوپر خرچ کیوں نہیں کیا؟ اچھی خوراک کیوں نہیں کھائی؟ دیکھو اچھی سے دو طرح کی, ایک تو ہوتی ہے لذت والی خوراک, ایک ہے صحت کے لیے مفید. تو یہ بات تو ثابت ہے قرآن و سنت سے, ہمارے نبی نے جو خوراکیں کھائی ہیں صحت کے لیے اس سے اچھی کوئی خوراک ہو نہیں سکتی. اس پہ تو مستقل ایک بیان ہوا ہے میرا, اور کبھی موقع ملا دوبارہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کروں گا کہ اسلام میں صحت کے کیا بیسک اصول ہیں, اور وہی آج میڈیکل سائنس نے ثابت کی ہیں سارے. کچھ چیزیں پہلے میڈیکل سائنس مان نہیں رہی تھی, اب ماننا شروع کر دیا اس کو. خیر, تو سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جابر بن عبداللہ نا بخاری کی حدیث ہے, ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں وداؤٹ قمیض, صرف نیچے کا ازار ہے. تو کسی نے پوچھا کہ کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے کم کرتے کے بغیر؟ انہوں نے فرمایا میں جان کر اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ جیسے احمق لوگ مجھے ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور پوچھیں کہ ایسے نماز ہو جاتی ہے. لِيَرَاكَ مِثْلُكَ الْأَحْمَقُ. فرمایا کیا نبی کے دور میں ہر ایک کو کرتا میسر تھا کیا؟ نبی کے دور میں کرتا کہاں ہوتا تھا؟ اتنی غربت تھی کہ ایک ازار میں ہی لوگ نماز پڑھتے تھے. تو کیا تمہیں اتنا نہیں پتا نبی کے دور میں کہاں سے 2 کپڑے لوگوں کے پاس آتے تھے؟ آج آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ بغیر قمیض کے نماز پڑھیں. خوب سمجھ لیں, صرف حدیث دیکھ کے مسئلہ نکال لینا یہ عوام کا کام نہیں ہے, یہ مجتہدین کا کام ہے. ان کی نظروں میں ساری حدیثیں ہوتی ہیں, ہر پہلو سے وہ غور کرتے ہیں. یہ تو آج کل ایک بدعت چل پڑی ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے بس حدیثوں کے 2-4 ریفرنس اس کو یاد ہوتے ہیں اور وہ مسئلے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے, کیونکہ بخاری میں آتا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. یہ ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا ہے. حضرت عائشہ کے کتنے سخت الفاظ ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا کبھی تصدیق نہ کرو.
وجہ اس کی ہے کہ نبی کا یہ عام معمول نہیں تھا. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہے نبی نے اور صحیح سند سے ثابت ہے, تو ونس اپون اے ٹائم ایسا ہو گیا, اس میں کوئی عذر ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے بتانے کے لیے کہ بھائی یہ ایک پہلو بھی سیرت کا ایک دفعہ سامنے آئے, کیونکہ ہر جگہ آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ میسر نہیں ہوتی. لیکن اس کو سنت قرار دینا اس ایک حدیث کی روشنی سے تھوڑی ہوگا. سنت تو جو عام معمول ہوتا ہے وہ سنت ہوتا ہے, کچھ مستثنیات ہوتے ہیں. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس پیون زدہ, آپ کی خوراک ناغے فاقے, سادہ سواری, گھر میں کوئی ڈنر سیٹ نہیں, ایک پیالہ ہے, اسی میں پانی بھی پیا جائے گا, اسی میں دودھ بھی پیا جائے گا, اسی میں کھانا بھی کھایا جائے گا. ہمارے یہاں کتنے کتنے ڈنر سیٹ ہوتے ہیں. چاول کا چمچ الگ ہے, قورمے کا الگ ہے, اور اس کا ڈونگا الگ, اس کا ڈونگا الگ, اس کا ڈونگا الگ, اس کا ڈنر سیٹ ہی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو ہمارے نبی نے ایسی سادہ زندگی کیوں تھی؟ اب دو وجہ ہو سکتی ہیں. یا تو آپ کے پاس پیسہ ہی نہ ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی اسلام کہتا ہے کہ جو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا وہ کنجوسی سے بھی اوپر کی لیول پر ہے. شہی ہے وہ, شین ہا ہا. لیکن یہ اس کے لیے جس کے پاس پیسہ ہو نا, ہے ہی نہیں تو کیا کرے گا. اب ایک آدمی بیچارہ پھٹ پٹی سی موٹر سائیکل میں گھوم رہا ہے, آپ نے پوچھا تو ایک نمبر کا کنجوس ہے. مفتی صاحب نے بیان میں کہا تھا کہ جو اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے وہ کنجوس ہے. تو کیسی بائک میں گھوم رہا ہے؟ وہ کہہ پہ بھائی خرچ کہاں کروں, میرے پاس پیسے ہے ہی نہیں, یہ بھی ادھار لی ہوئی ہے کسی سے میں نے. تو اب آپ بتاؤ ایسے شخص پہ کنجوسی کا طعنہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا, ہے ہی نہیں. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے, غریب تھے, آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا, تو اس لیے آپ نے خرچ بھی نہیں کیا, کھانے کے پیسے ہی نہیں ہیں, تو بھائی 40 دن چولہا نہیں جلے گا. آپ کے کپڑے پیون زدہ اس لیے ہیں کہ کپڑے سینے کے یا کپڑا نیا لینے کے پیسے ہی نہیں ہیں, تو اس لیے مجبوراً وہی کپڑے پہنے, پرانے کپڑے. تو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو ایک اور اشکال ہوتا ہے پھر, بھائی یہ بات تو اس لیے درست نہیں ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ووجدک عائلا فاغنی. اے نبی آپ مسکین تھے, غریب تھے, اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. حضرت خدیجہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا مزاربت کے لیے, وہ پیسہ انویسٹ کے لیے آپ کو کوئی ایماندار شخص چاہیے تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت مشہور تھی. آپ نے ان سے نکاح کیا کہ میرا پیسہ آپ انویسٹ کریں گے, کاروبار کریں گے, اور پروفٹ آپس میں ہم دونوں کیا کریں گے؟ شیئر کریں گے. اس نکاح کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ نبی ہم نے آپ کی غربت کو دور کر دیا. تو پھر اشکال لوٹ کے آ جاتا ہے, بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب بھی نہیں تھے تو پھر جو کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ 40 دن کھجور پہ گزارا کیوں کر رہے ہیں؟ کھجور پانی پہ گزارا چلتا تھا 40 دن. اور ہمارے نبی کا کھانا بھی تو دیکھو, شدید بھوک لگی ہے تو ایک چیز تھی جس سے پیٹ بھرا جاتا تھا, یا تو کھجوریں کھا لی اور پانی پی لیا, یا دودھ پی لیا. دودھ جس حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے نا, کھانے کے ساتھ نہیں ملتا. دودھ کو ہمارے نبی نے کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. آج دودھ جو لوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے نا, اس لیے پہنچا رہا ہے کہ 2 پراٹھے کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ کا ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ کائنڈلی صبح ناشتے میں آپ 1 گلاس دودھ لازمی پیا کریں. تو آپ نے کیا, اور وہ بھی ڈبے کا پی رہے ہوتے ہیں, تو تھوڑے دن میں ڈبے جیسے بن جاتے ہیں. اور ڈبہ جیسے کبھی کبھار لیک بھی ہوتا ہے نا, تو ایسے ہی انسان بھی کیا ہو جاتا ہے, ڈبے کی طرح بننے کے بعد کیا ہو جاتا ہے. دودھ یہ کھلا پیا کرو, بار بار کہتا ہوں. یہ ٹھیک ہے انجیکشن لگا رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, لیکن ڈبے سے پھر بھی بہتر ہے. میری بات بعض دفعہ بغیر دلیل کے مان لیا کرو, اس لیے کہ ہم نے بہت اس کے پیچھے ریسرچ کی ہوئی ہوتی ہے. ایسے ہی بیٹھ کے نہیں ایک دم سے آدمی پھینک دیتا. ڈبے سے 1000 گنا بہتر ہے یہ. جیسے یہ جو جوسز آ رہے ہیں نا, ڈبے کے جوسز, چاہے کتنی اچھی کمپنی ہو,
कितनी ही अच्छी कंपनी हो, बिल्कुल भी 2 नंबरी ना करती हो, फिर भी उससे बेहतर है फलों का रस खुद घर में निकाल के वो 1 चम्मच पी लोगे, वो उस पूरे डब्बे से, उस डब्बे के 20। और ये लतीफे मत सुनाया करो कि ये डब्बे के ऊपर लिखा हुआ विटामिन सी इतना, ये लिखा हुआ होता है, अंदर विटामिन सी सवाल ही पैदा नहीं होता। संतरे का जूस मिलता है ना डब्बों में, कहते हैं इसमें इतना विटामिन सी है, तो लिखने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी, विटामिन सी तो महफूज रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो तो हीट से उड़ जाता है, और उसमें जिस किस्म के उसको महफूज रखने के लिए जो केमिकल डाले जाते हैं इन जूसेस में, वो केमिकल विटामिन सी की ऐसी की तैसी होगा विटामिन सी वंस अपॉन अ टाइम, अब नहीं है उसमें। तो खैर ये टॉपिक फिर इधर उधर हम निकल जाते हैं, तो ये डब्बे वब्बे बस होते हैं। अच्छा खैर, तो देखो ये बड़ा मसला है मेरे साथ, अच्छी भली बात चल रही थी। हाँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध जो पिया करते थे शदीद भूख की हालत में, बस दूध ही खाने के, इसलिए नबी ने फरमाया कि ला युज्ज़िउ मिन अत्तामी व शराबी इल्लल लबन, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया दूध एक ऐसी चीज़ है जो पीने से भी काफ़ी और खाने से भी काफ़ी है, यानी प्यास के लिए भी और खाने के लिए भी। आपको प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है, तो आपने दूध की तारीफ़ की, फरमाया दूध पी लो, प्यास भी ख़त्म और भूख भी ख़त्म। कई हदीसें ऐसी कि शदीद भूख में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाए तो शदीद भूख की हालत में पूछा कुछ खाने को है, तो दूध का प्याला पेश किया गया, आपने दूध पिया और बस सैर हो गए। तो हम लोग जो दूध पी रहे हैं शदीद भूख में नहीं पीते, हम लोग शदीद भूख में तो पहले तो फोड़ेंगे तबीयत से कि यार मज़ा नहीं है यार, पहले तबीयत से फोड़ फाड़ के फिर उसके बाद 1 गिलास दूध पी के सो जाएंगे, और बाज़ दफ़ा ऐसा सोते हैं कि सुबह पुलिस भी नहीं उठा सकती, हमेशा के लिए गहरी नींद में चले गए। खैर, तो अब सवाल पैदा होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अगर पैसा दिया था तो ये लाइफ स्टाइल क्यों था, इतना मिस्कीनी वाली ज़िंदगी क्यों गुजारी, और अगर पैसा नहीं दिया था तो सूरह वज़्ज़ुहा में अल्लाह ने ये क्यों फरमाया कि नबी हमने आपको गरीब और मिस्कीन पाया, हमने आपको गनी कर दिया। हज़रत खदीजा से जब निकाह हुआ तो नबी की गुर्बत दूर हो गई। ये इश्काल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही वजह है कि लोग इश्काल करते हैं कि यार नबी के लाइफ तो ऐसी थी, और देखो ये आजकल के नेक लोगों को देखो, लो हमारे नबी उन मालदारों में से हैं जिनको अल्लाह ने दौलत दी, लेकिन सुबह आई दौलत तो शाम होने से पहले पहले सारी सदका, शाम को आई तो सुबह होने से पहले सारी सदका, पैसा रखा नहीं आपने। कंजूस उसको कहते हैं पैसा रखे उसके बाद खर्च ना करे। ये सबसे आला मकाम है जिस पर अल्लाह ने सय्यदुल अंबिया को फाइज किया था कि पैसा है मगर शाम होने से पहले सारा बोलो सदका, शाम को आया तो सुबह होने से पहले सारा सदका। इतना बड़ा ज़र्फ अगर किसी का है कि वो रखता ही नहीं है पैसा, वो सारा सदका कर देता है, खर्च कर देता है, इतना बड़ा ज़र्फ अगर किसी का है तो उसके लिए ये जायज़ है कि दौलत के बावजूद वो पेवन ज़दा कपड़े पहने। उसके लिए जायज़ है कि वो दौलत हो उसके पास और वो सुबह खर्च करके शाम को फाके पे गुजारा करे। तो जिसका ज़र्फ इतना बड़ा है उसके लिए ये लाइफ स्टाइल भी क्या है, जायज़ है। लेकिन इतना बड़ा ज़र्फ आजकल मार्केट में क्या चल रहा है भाई, शॉर्ट चल रहा है, और हर एक के लिए सूटेबल भी नहीं है। मार्केट में हो भी तो भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? वजह उसकी ये कि ना नबी जैसा हौसला है आज, ना नबी जैसी सेहत है लोगों की, और ना घर वालों का वो हौसला है जो नबी की ज़ौजात का हौसला था। आप ये तवक्कुल कर लोगे आपके बीवी बच्चे कहाँ आपके साथ गुजारा करेंगे?